السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو جو ہے 10ویں کلاس کے پیپر کی ہے۔ تو بورڈ کا جو پیپر ہوا ہے 10ویں کلاس کا کورس بی کا، اس کا ہم پیپر آج سالو کر رہے ہیں۔ تو آج اس کا سولوشن ہے تو یہاں پر جو آپ کے سارے انسٹرکشن لکھے ہوئے ہیں، پیپر کی تعداد لکھی، یہاں پر آپ کا کویشچن پیپر کا کوڈ لکھا ہوا ہے، تو آپ کو اس کو آنسر پیپر میں لکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد یہ پیپر دیکھیے یہاں سے آپ کا اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے نمبر دیے میں میکسیمم مارکس 80 اور ٹائم جو ہے آپ کا 3 گھنٹے کا۔ تو پہلے پیج میں بس اتنے ہی ہے۔ اب نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ کا سیکنڈ پیج پر یہ جو ہے دیا ہوا ہے کہ یہ پیپر کو جو ہے 4 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پر ہمارا کویشچن نمبر 1 شروع ہوتا ہے، جو ہے درسی، نثری اور شعری اقتباسات کو غور سے پڑھیے، ان کے متعلق سوالوں کے جواب۔ درسی یعنی کہ ہمارے سلیبس کا یہ پیراگراف ہے۔ تو یہ پیراگراف آپ کی مطلب بک میں ہی ہے، جو ہماری بک جان پہچان لگی ہوئی کورس بی کی۔ تو یہ پیراگراف پڑھ کر ہم اس کا آنسر بھی دے دیں گے۔ دیکھیے پہلا ہے، ڈاکٹر امبیڈکر نے ملک سے چھوت چھات اور ذات پات کی تفریق مٹانے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ چھوت چھات کی اس لعنت نے ملک کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ اس کی وجہ سے ملک کا ایک بڑا طبقہ غربت اور جہالت کا شکار رہا۔ امبیڈکر نے اپنے جیسے کمزور انسانوں پر ہونے والے ظلم اور ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائی، گاؤں گاؤں اور شہر شہر جا کر لوگوں کو بیدار کیا، ان کے دل سے خوف دور کیا اور ان میں خود اعتمادی پیدا کی۔ ڈاکٹر امبیڈکر کا خیال تھا کہ سماج میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ تعلیم بہت سی برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ انہوں نے کمزور طبقوں کی تعلیم کے لیے کئی ادارے قائم کیے، اسکول اور کالج کھولے، مردوں کے ساتھ عورتوں کی ترقی پر بھی توجہ دی، اس کے لیے سماج میں برابر کے حقوق کی وکالت کی۔ تو یہاں پر ہمارا پیراگراف کمپلیٹ۔ پہلا سوال ہے، ڈاکٹر امبیڈکر نے کس کام کی کوشش کی؟ تو دیکھیے جواب یہ ہے، ڈاکٹر امبیڈکر نے ملک سے چھوت چھات اور ذات پات کی تفریق مٹانے کے لیے کوششیں شروع کر دی تھی۔ تو دیکھیے دوسرا سوال ہے، ملک کا ایک طبقہ غربت اور جہالت کا شکار کیوں ہوا؟ تو ملک کا ایک طبقہ جو ہے اس کی وجہ یہ تھی نا چھوت چھات۔ تو یہ لکھ دیں گے، ملک کا ایک طبقہ چھوت چھات کی وجہ سے غربت اور جہالت کا شکار ہوا۔ ڈاکٹر امبیڈکر کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا؟ ڈاکٹر امبیڈکر کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے لوگوں کے دل کا خوف دور ہو گیا اور ان میں جو ہے خود اعتمادی پیدا ہو گئی۔ خود اعتمادی کا مطلب ہوتا ہے کانفیڈنس۔ اب اگلا کویشچن ہے چوتھا، سماج میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو سماج میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ تو کیا کی جگہ لکھ دیں گے تعلیم۔ اب اس کے بعد ہے پانچواں کویشچن، عورتوں کی ترقی کے لیے ڈاکٹر امبیڈکر نے کیا کیا؟ تو عورتوں کی تعلیم کے لیے ترقی کے لیے تعلیم کے لیے نہیں، ترقی کے لیے ڈاکٹر نے جو ہے اسکول اور کالج کھولے اور کئی تعلیمی ادارے بھی قائم کیے۔ تو یہیں پر ہمارا جو ہے پیج نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے ہمارا نثری جو ہے اقتباس ہو گیا کمپلیٹ۔ یہ شعری اقتباس ہے، یہ بھی 5 ہے کویشچن اس کے 5 نمبر کے۔ تو یہ میں پڑھ رہی ہوں، نظم کا ہمارے بک کی نظم ہے، اے شریف انسانوں، جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی، اس لیے اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ تو یہاں پہ پہلا سوال ہے، دیکھیے نظم کے شاعر کا نام لکھیے۔ تو نظم کے شاعر کا نام ہے ساحر لدھیانوی۔ تو جنگ کیا ہے یہ پوچھا ہے کویشچن، تو دیکھیے یہاں پر لکھا ہے نا، جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے۔ تو جنگ ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا بخشے گی؟ جنگ جو ہے آگ اور خون بخشے گی۔ شمع کہاں جلنا بہتر ہے؟ آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلنا بہتر ہے۔ اس نظم میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟ تو اس نظم میں شاعر جو ہے انسانوں سے مخاطب ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا سوال نمبر 2 ہے، جو غیر درسی یعنی ہمارے سلیبس کا نہیں ہے، آؤٹ آف سلیبس ہے، کسی اور بک میں سے لیے ہوئے۔ یہ نثری اور شعری اقتباس ہے، یعنی سبق والا بھی اور شعر والا بھی، اس کے بھی 5 نمبر نثر کے، 5 نمبر شعر نظم وغیرہ کے۔ تو یہ میں پیراگراف پڑھ رہی ہوں، اس کے بھی 5 سوال کے 5 جوابات ہیں۔ عربی فارسی الفاظ نے نہ صرف اردو زبان کے ذخیرے میں اضافہ کیا بلکہ
خیالات میں بھی وسعت پیدا کر دی جس سے اس کا حسن دوبالا ہو گیا اور زیادہ وسیع اور کارآمد بن گئی، مگر اصل بنیاد جس پر وہ قائم ہے ہندی ہی ہے۔ محض غیر زبانوں کے اسماء و صفات کے اضافے سے اس کے ہندی ہونے میں متعلق فرق نہیں پڑتا۔ مثلاً آج کل بہت سے انگریزی لفظ داخل ہوتے جاتے ہیں، لیکن اس سے زبان کی اصلیت پر کچھ اثر نہیں آ سکتا۔ غرض یہ زبان مختلف حیثیتوں سے ایسی قبول صورت ہوئی کہ اس کی ترقی میں شبہ نہیں۔ تو یہ پہلا سوال ہے، خیالات میں کس نے وسعت پیدا کی؟ تو خیالات میں جو عربی فارسی الفاظ نے جو ہے خیالات میں وسعت پیدا کی، یعنی زبان کا ذخیرہ بڑھا، اس سے جو ہے خیالات میں وسعت پیدا ہو گئی زبان کے ذخیرے میں۔ یہ لکھیں گے زبان کے ذخیرہ الفاظ سے۔ اردو کی اصل بنیاد کس زبان پر ہے؟ تو اردو کی اصل بنیاد جو ہندی زبان پر ہے۔ غیر زبانوں کے الفاظ داخل ہونے سے کیا نہیں ہو سکتا؟ تو غیر زبانوں کے الفاظ داخل ہونے سے زبان کی اصلیت پر کچھ اثر نہیں آ سکتا۔ زبان کی اصلیت پر کس بات سے فرق نہیں پڑتا؟ زبان کی اصلیت سے اس بات پر فرق نہیں پڑ سکتا کہ وہ اس کے ہندی ہونے کہ یہ ہندی زبان ہے۔ کس چیز میں شبہ نہیں ہو سکتا؟ اس چیز میں شبہ نہیں ہے کہ زبانوں میں اگر وسعت بڑھے گی تو اس کی ترقی میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ ترقی میں کس چیز میں شبہ نہیں ہو سکتا؟ ترقی میں، یہ زبان کی ترقی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا پیج نمبر 3 کمپلیٹ ہو گیا، آگے بڑھیں گے ہم۔ اب دیکھیے اگلے پیج پہ پیج نمبر 4 ہے یہ ہمارا، تو اگلا پورشن ہے بی کا۔ تو یہ اس میں جو ہے شعری اقتباس ہے، یہ آدمی کے حال پر آتی ہے مفلسی، کس طرح اس کو ستاتی ہے مفلسی، پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی، یہ دکھ وہ جانے جس پہ آتی ہے مفلسی، مفلس کا درد دل کوئی جانتا نہیں، مفلس کی بات کو کوئی مانتا نہیں، ذات حسب و نسب کوئی جانتا نہیں، صورت بھی اس کی پھر کوئی پہچانتا نہیں، یہاں تک نظر سے اس کو گراتی ہے مفلسی۔ مفلسی کا مطلب ہے غربت۔ تو یہ دیکھیے پہلا کوشچن ہے، مفلسی کے معنی غربت کے یہ لفظ اقتباس میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو دیکھیے مفلسی یہ 1 مفلسی 2 3 4 5 اور یہاں آخر میں 6 بار آیا۔ آپ لکھ دیں گے مفلسی لفظ 6 بار مرتبہ آیا ہے۔ مفلسی کس پر آتی ہے؟ آدمی کے حال پر آتی ہے مفلسی۔ مفلسی تمام رات کیسے سلاتی ہے؟ تو مفلسی تمام رات بھوکا سلاتی ہے۔ اگلا کوشچن ہے، مفلس کا دکھ کون سمجھ سکتا ہے؟ تو یہ دکھ وہ جان ہے جس پہ آتی ہے مفلسی، یعنی تو مفلس کا دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس پر مفلسی آتی ہے، ایسے لکھیں گے آپ۔ مفلس کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو مفلس کی بات کوئی مانتا نہیں، تو یہ لکھیں گے مفلس کی بات کوئی نہیں مانتا۔ اب ہمارا آگے ریٹن رائٹنگ اسکل ہے تحریری، تو اس کے بعد جو ہمیں لکھنا ہے یہاں پر کسی ایک عنوان پر ہمیں مضمون لکھنا ہے، ایسے ہے یہ۔ تو پسندیدہ استاد، قومی تہوار، یوم آزادی، کسی بھی ایک پر لکھ سکتے ہیں آپ۔ تو قومی تہوار میں آپ یوم آزادی بھی لکھ سکتے ہیں، 26 جنوری بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 10 نمبر کا ہے، کم سے کم 15-20 سینٹنس کا آپ کو مضمون لکھنا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے نا 250 الفاظ کا۔ اب اس کے بعد بڑے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے 2 دن کی چھٹی کی درخواست لکھنی ہے۔ تو 5 نمبر کا یہ میرے چینل پر ہے، تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ میں نے مضمون وغیرہ بھی بنا رکھے تھے اپنے چینل پر، لیکن میرا چینل جو ہے ہیک ہو چکا ہے، اس لیے وہ میں بعد میں پھر سے بناؤں گی سارے مضمون وغیرہ آہستہ آہستہ۔ اب اسٹارٹ کیا ہے پھر سے میں نے، تو آپ لوگ ضرور مجھے سپورٹ کریں گے، کیونکہ میرا چینل پہلے ہیک ہو چکا ہے، دوبارہ میں نے چینل اسٹارٹ کیا ہے۔ تو یہاں پر میں نے اپنے نئے چینل پہ یہ بڑے بھائی کی شادی میں شرکت کی درخواست تو ڈال رکھی، تو وہاں پہ جا کے ضرور دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد یہ خط لکھنا ہے اپنے والد کو کتابیں خریدنے کے لیے، رقم منگوانے کے لیے۔ تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ مجھے یہاں پر کتابیں خریدنی، تو آپ مجھے کچھ پیسے بھیج دیجئے والد صاحب، وہ بہت آپ کی مہربانی ہوگی اس طرح، اور ان کو سلام دعا لکھ سکتے ہیں۔ تو یہیں پر ہمارا پیج نمبر 4 کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اگلے پیج پر ہم چلتے ہیں۔ اب دیکھیے پیج نمبر 5 پہ کویشچن نمبر 5 اسٹارٹ ہے، سید احتشام کے بارے میں 100 الفاظ میں نوٹ لکھے۔ تو آپ کے بک میں کا کویشچن ہے، تو یہ جو ہے سبق زبانوں کا گھر سبق نمبر 7، اس کے رائٹر کا نام ہے سید احتشام، تو اس کے بارے میں آپ لکھ لیجئے گا، 5 نمبر کا ہے۔
تو کم سے کم 10 سینٹنس میں یہ لکھ لیجیے گا. یا رضیہ سلطان سبق کا آپ کو خلاصہ لکھنا ہے, یہ بھی بک کا ہی ہے. علامہ اقبال کی شاعری پر 100 الفاظ میں روشنی ڈالنا ہے. یا نظم نیکی اور بدی میں کیا پیغام ہے, ان دونوں میں سے کوئی سا ایک کرنا ہے, ان دونوں میں سے کوئی سا ایک کرنا ہے. تو یہ بک کا ہے, بک میں سے آپ لوگ دیکھ لیں گے. تو میں بتانے لگوں گی تو لمبی ویڈیو ہو جائے گی نا. اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم قواعد پر, یعنی گرامر پر. یہ قواعد کا کام ہے ہمارا سی حصہ جو ہے. تو پہلا سوال ہے, فعل کیا کہلاتا ہے؟ فعل کیا ہے؟ وہ لفظ جو جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو. یعنی فعل کا مطلب کام ہوتا ہے نا, تو یہ والا ہمارا ہے. اب اس کے بعد ہے وہ فعل جس سے موجودہ زمانے یعنی موجودہ پریزنٹ میں جو کام ہو رہا ہے, زمانے میں کام کا ہونا ظاہر ہو, کیا کہلاتا ہے؟ فعل حال. جو موجودہ زمانے میں کرنا ہے وہ فعل حال. اب اس کے بعد ہے لفظ رحم دل. رحم دل کا مطلب رحم والا دل نا, اس کا متضاد. تو اس کا متضاد ہوگا سنگ دل, پتھر دل, ہے نا. بے دل یہ سب تو غلط ہے, یہ سنگ دل. رحم دل یعنی نرم دل, اس کا ہوگا پتھر دل. تو ہمارا پیج نمبر 5 کمپلیٹ. اگلے پیج پر ہم چلیں گے. نیکسٹ ہے ہمارا دیکھیے لفظ خطرات. تو لفظ خطرات کا واحد, تو خطرات کا واحد خطرہ, ٹھیک ہے نا, یہ والا سی اچھے سے بالکل دیکھیں گے آپ لوگ. 5 ہے درجہ ذیل میں مذکر. مذکر یعنی کہ نر کی پہچان کرنی ہے. تو معلمہ, طالبہ, خالہ سب جو ہے مؤنث ہے, اور یہ شاعر جو ہے مذکر. شاعر کی جو مؤنث ہوگی شاعرہ, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. درجہ ذیل میں کس لفظ میں سابقہ استعمال ہے؟ سابقہ کا مطلب جو مین الفاظ ہے, جو اصل ورڈ ہے اس سے پہلے, تو یہ ہے ہم جماعت. تو ہم جو ہے سابقہ, جماعت جو مین لفظ ہے. اس کے بعد متذیل الفاظ میں جمع کی نشاندہی. جمع تو جمع ہے تدابیر. سارے سنگولر ہے, واحد ہے. تدابیر جو جمع ہے. نیچے جن الفاظ کے معنی ایک ہو انہیں مترادف الفاظ کہتے ہیں, انہیں سیم میننگ والے لفظ. اس کے بعد نیچے آتے ہیں ہم درجہ ذیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. پہلا ہے 9 2 11 ہونا. تو یہ لکھ سکتے ہیں ہم, پولیس کو دیکھ کر چور 9 2 11 ہو گیا. یا ٹیچر کو دیکھ کر اسٹوڈنٹس 9 2 11 ہو گئے. بھیس بدلنا, بھیس بدل کر ہم کچھ ہی دن اچھے سے رہ سکتے ہیں نا, یہ لکھنا. یا ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ محمد عمر جو ہے بھیس بدل کر اپنی رعایا کا حال جانا کرتے تھے. پھولا نہ سمانا, اسلم اپنی کلاس میں اول آیا تو وہ پھولا نہ سمایا. ٹکا سے جواب دینا, تو کیا لکھ سکتے ہیں ہم, ارشد بہت ہی بے مروت ہے, اس نے مجھے ٹکا سا جواب دے دیا. یا آپ اپنی طرف سے بھی کوئی اور سے جملے بنا سکتے ہیں. تو ہمارا یہاں پر پیج نمبر 6 کمپلیٹ. نیکسٹ پیج پر چلیں گے. تو دیکھیے سوال نمبر 9 ہے. یہاں پر درج ذیل سوالات کے جواب لکھنے میں پہلا سوال ہے زمین کی عمر کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ تو زمین کی عمر کا اندازہ اس کی بناوٹ سے, کہ جب دنیا سرد پڑ گئی تو جو زیادہ ٹھوس حصہ تھا وہ چٹان بن گیا. اور سائنسداں چٹانوں اور دھاتوں سے حساب لگا سکتے ہیں کہ زمین کی عمر کیا ہے. تو اب اگلا کوشچن ہے لفافہ دیکھ کر پوسٹ ماسٹر کا کیا رد عمل تھا, یعنی اس کا ریئیکشن کیا تھا. تو دیکھیے لفافہ دیکھ کر جو ہے پوسٹ ماسٹر ہنسنے لگا تھا نا, اور خاموش ہو کر وہ سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا کیا پختہ ایمان ہے, کہ کاش ہمیں بھی ایسا سچا پکا ایمان نصیب ہوتا کہ میں ایسے ہی یقین کا حامل ہوتا. کیا بات ہے لکھنے والی کی جس نے ایک جو پکا امید پر خدا سے خط و کتابت شروع کر دی. اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 3, انٹرنیٹ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ تو انٹرنیٹ کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے اسٹوڈنٹس کو ہے نا, طالب علموں کو, کہ انٹرنیٹ کے ذریعے وہ انٹرنیٹ پر جو دنیا بھر کی بڑی بڑی لائبریریاں, کتابیں ویب سائٹ پر موجود ہیں, کہ کوئی سے بھی بٹن دبائی اور اپنے سبجیکٹ کی جو ہے تمام معلومات ہم حاصل کر سکتے ہیں. ڈیٹیل میں کوئی سے بھی ٹاپک کو ہم اٹھا سکتے ہیں. اسکول, کالج, یونیورسٹی کے طالب علم اس سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں, کیونکہ ویب سائٹ پر ہر سبجیکٹ سے متعلق ہر معلومات جو ہے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ہم پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو طالب علم زیادہ سے زیادہ معلومات اٹھا رہے ہیں انٹرنیٹ سے. اب اس کے بعد جو ہے اگلا کوشچن سوال نمبر 10, درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے. تو پہلا سوال ہے کہ رضیہ سلطان نے میر آخور کا عہدہ کس کو دیا؟ تو رضیہ سلطان نے میر آخور کا عہدہ ایک حبشی غلام یاقوت کو دیا تھا. پڑھا ہوگا آپ نے سبق نا. اب اس کے بعد ہے سبق بے تکلفی کے مصنف کا نام.
مصنف یعنی رائٹر کا نام، تو سبق بے تکلفی کے رائٹر جو ہے کنہیا لال کپور ہیں۔ اب اگلا کوشچن ہے متذیل سوالات کے مختصر جواب لکھنے میں۔ سوال نمبر 1 ہے چڑیا خدا کی تسبیح کیسے کرتی ہیں؟ تو چڑیاں جب چہچہاتی ہیں تو شاعر کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ خدا کی حمد و ثنا کر رہی ہیں، ان کی جو پاکی بیان کر رہی ہیں، ان کی تعریف کر رہی ہے۔ اب اگلا کوشچن ہے کعبے جانے سے غالب کو شرم کیوں آتی ہے؟ تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا نا، یہ غالب کے جو غزل ہے اس میں لکھا ہے کہ شرم مجھے آ رہی ہے کعبہ جانے سے نا، تو اپنی بدعمالیوں کے بعد شاعر جو ہے شرم سا محسوس کر رہے ہیں کہ وہ کس منہ سے کعبے جائیں گے۔ اب اس کے بعد اگلا آگے بڑھتے ہیں ہم، دیکھیے کوشچن نمبر 12 ہے مندرذیل سوالات کے مختصر جواب لکھنے۔ درجہ ذیل شعر کس شاعر کا ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات ہے کر نہیں آتی۔ تو یہ والا جو ہے دیکھیے غالب والا یہ اوپر دیا ہوا ہے، اس کا آنسر غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، آتی والا ہے نا، تو یہ والے شاعر جو ہے ان کا نام ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اب اگلا کوشچن ہے شاعر لدھیانوی کا اصل نام کیا ہے؟ تو شاعر لدھیانوی کا اصل نام عبدالحی ہے۔ اب یہاں پر اگلا کوشچن ہے جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو۔ تو مندرجہ بالا شعر میں گلیری نے پہاڑ سے کیا کرنے کو کہا ہے؟ تو اس والے شعر میں یہ کہا ہے نا گلیری نے کہ تو اتنا بڑا ہے تو میرا چھوٹا سا ہنر دکھا دے، کہ یہ چھالیاں ذرا سی چیز ہے نا، میں تو اس کو توڑ کے کھا سکتا ہوں، تو مجھے توڑ کے دکھا دے، بس اتنی سی بات کہی تھی نا گلیری نے پہاڑ سے۔ تو ہمارا یہاں پر پیج نمبر 7 ہو گیا کمپلیٹ۔ تو دیکھیے یہیں پر ہمارا جو پیج نمبر 7 بھی کمپلیٹ ہے اور ہمارا پورا پیپر بھی مکمل ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میری ویڈیو بھی اچھی لگ رہی ہوگی۔ تو آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور مجھے سپورٹ کیجئے، پلیز آپ لوگ مجھے بہت سپورٹ کیا کیجئے، اور ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔